السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن کیفے۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور کیسا جا رہا ہے سب کا رمضان؟ روزے جو ہے نا تھوڑے گرمی کی طرف جا رہے ہیں، موسم جو ہے نا وہ جو باہر نکلتے ہیں ان کے لیے روزے تھوڑے ٹف ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ روزے گزر رہے ہیں تیزی سے۔ تو آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ چکن پوٹا کلیجی کی ریسیپی شیئر کروں گی، جو اتنی مزے کی بن کے تیار ہوگی اور بالکل بھی اس میں نہ تو اسمیل ہوگی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ چکن کی پوٹا کلیجی جو ہے وہ میں نے شام میں منگوا لی، تھوڑی سی جو ہے نا وہ یہ فریز ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ میرا گزارا چل گیا۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا بوائل اتنا کرنا ہے کہ ایک دو بوائل آئے تو اس کو اتار دینا۔ اور یہاں پہ میں نے اس میں اسمیل ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا لہسن ہے اور ثابت دھنیا ہے، اس کو کرش کر لیا، ان دونوں چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لیے اور اس کو ڈال کے تو ایسے ہی دو چار جو ہے نا وہ اس کو بوائل دے دینے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو بلڈ ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے گا اور اس کی اسمیل بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ پکا کے ایک دفعہ دیکھیں گے نا تو آپ کو کھانے کا مزہ آ جائے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ لہسن اور پیاز ٹماٹر سب میں جو ہے نا ڈال کے تو ان کو بوائل کر لیے، اور اب جو ہے نا میں پوٹا کلیجی کی کٹنگ کر لوں گی۔ اب جب یہ بوائل ہو گئی ہے نا اس کی کٹنگ بڑی اچھی ہوگی، تو اس کو اچھے سے دھو لینا ہے سارے جو ہے نا وہ جو میں نے اس کے اندر لہسن اور دھنیا ڈالا تھا اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنی مزے کی جو ہے نا بنتی ہے، اور یہ کہ اس کی کٹنگ آپ اپنے پسند کے حساب سے کریں۔ میں نے تو بالکل چھوٹی چھوٹی بائٹ سائز جو ہے نا وہ کٹنگ کی ہے اس کی۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پورک جو ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے نا اس کی سب کچھ ہی حلال ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ چکن کا کچھ بھی نہیں چھوڑتے، دمچی تک لاہور میں اتنی کھائی جاتی ہے۔ تو پورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، جیسے مجھے جو ہے نا اس کے پنجے پسند نہیں ہیں، تو اب میں پنجوں کو حرام قرار دے دوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہی چیزیں اب ہماری پہنچ میں رہ گئی ہیں۔ ویسے تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مٹن بیف پہلے ہی مہنگا تھا، اب چکن بھی مہنگا ہے، تو اب ظاہر ہے چکن تو سب نے کھانا ہے، پھر بھی کھانا ہے، اور بچے بھی چکن کے عادی ہیں کیونکہ دوسری چیزیں انہوں نے کم کھائی ہیں۔ تو حرام حلال نہ قرار دیا کریں کسی چیز کو بھی، سب چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں، تو جو حلال کہیں اللہ نے وہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں وہ والی چیزیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے ویسے بھی زندگی میں منع کیا ہے، جیسے جھوٹ، کسی کا برا چاہنا، کسی کے ساتھ برا کرنا، اس چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب ہم لوگ کیسے کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں، کیسے کسی کے لیے برا سوچ سکتے ہیں۔ اور جو دوسری چیزیں جن پیسوں سے ہم اگر کچھ خرید رہے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ مسالہ بھی بوائل ہو گیا ہے، اس کو جو ہے نا میں کر لوں گی، بلینڈ کر لوں گی۔ یہ مجھے آسانی لگتی ہے اس طرح بلینڈ کرنے سے، اور جو مسالہ ہے نا وہ اسموتھ ہو تو کوئی بھی کھانا جو ہے نا وہ اچھا مزیدار بنتا ہے۔ تو سارے مسالے ایڈ کریں گے۔ آگے ریسیپی وہی ہے جیسے عام ہم چکن بناتے ہیں، لیکن یہی ایک اس کی اچھی ٹپ تھی کہ اس کو اچھے سے جو ہے نا پہلے بوائل کر لیں، تو پھر جو ہے نا بالکل بھی اس میں سے اسمیل نہیں آئے گی، کھانے میں مزیدار ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ باقی آپ مٹن کلیجی کھائیں یا بیف کلیجی کھائیں وہ بھی مزیدار ہیں، لیکن چکن کلیجی یہ ہے کہ آپ کو سستی پڑتی ہے اور آپ کے بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ تو چیز وہی بنائیں جو گھر میں بچے خوش ہو کے کھائیں، تاکہ وہ باہر سے نہ منگوا کے کھائیں۔ اور ویسے بھی جو ہے نا رمضان ہے، تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں سحری کے لیے بنا کے تو رکھ لیں، تو 2 دن آرام سے جو ہے نا وہ گزر جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے مسالہ اچھے سے تیار کر لیا، اس میں آئل ڈال دیے، اور اس میں ڈالیں گے اب کلیجی ڈال دوں گی جو کہ پہلے ہی تھوڑی سی پک گئی ہے، اور اب اس میں نے کلیجی ایڈ کر دی ہے۔ تو مزیدار سا جو ہے نا کلیجی اور پوٹ کا سالن تیار ہو جائے گا، جلدی تیار ہو جائے گا کیونکہ کچھ جو ہے نا وہ ڈن ہو چکی ہے پہلے ہی۔
تو زندگی کے لیے یہی کہوں گی کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کہتے ہیں آسمان کے چپے چپے پہ فرشتے سر جھکائے ہیں۔ پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیں۔ اس کی تکلیف اگر کم نہیں نہ ہوگی تو ختم نہیں ہوگی تو کم ہو جائے گی، تو ذریعہ بنیں اس طرح کہ کسی کی تکلیفوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مشکلات پیدا نہ کریں کسی کے لیے بھی۔ اور یہاں پہ اس میں نے تھوڑا سا دہی ایڈ کی ہے۔ تو رمضان کے بعد جو ہے نا میں کچھ الگ سے کوشش کروں گی کام کرنے کی، کیونکہ آج کل تو میرے پاس جو ہے نا میرا دل چاہتا ہے رمضان میں کچھ ایسا بنانے کا، کیونکہ ٹائم بڑا زیادہ لگتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا ٹائم اتنا ویسٹ کروں۔ باقی اللہ مالک ہے، جو بھی ویوز آتے ہیں سب اللہ پہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے بھی نکالتا ہے، اور اللہ جب آپ اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ میرا ہے تو سب کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، مشکلیں بھی انسان کے لیے ہیں، کیونکہ کہیں بھی اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہر طرف رکھوں گا۔ مشکلات بھی آئیں گی زندگی میں، ان کو فیس بھی کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہی انسان کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی وہ کام کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی میں دکھ سکھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ کلیجی جو ہے نا بوٹا کلیجی وہ ریڈی ہے، اس کو میں نے برتن میں نکال لیا ہے۔ اب اس کو دھنیے کے ساتھ سجائیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ اور پیاز اس کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پیاز کا ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے، کچے پیاز کا بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ اور لیمن جو ہے نا اس کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے، لیمن ہو، پیاز ہو، اتنا سا سیلڈ بھی ہو نا اگر، تو ایک دم جو ہے نا کھانے کا مزہ آ جاتا ہے۔ اور اب اس کو جو ہے نا وہ میں چکھوں گی۔ آخر میں یہی کہوں گی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے کام آئیں، اچھا سوچیں، سب کے لیے ایسا سوچیں جیسا آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے سوچتے ہیں، کم از کم اتنا سوچیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ہماری سب جو ہے نا ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں ایک ایک چیز کو۔